صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر. آپ مجھے بتائیں، میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ اگر ایک ہندو کے سامنے یہ آیت پڑھیں کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف جھک جاتے، سورہ بنی اسرائیل، اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہ ہوتا. یہ آیت نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کسی ہندو کے سامنے پڑھیں آپ ونریبل نہیں ہیں، سکھ کے سامنے پڑھیں آپ ونریبل نہیں ہیں، بلکہ آپ وہاں مقدمہ لڑیں گے. دیکھو یہ کتاب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں اس طرح کی لینگویج نہ ہوتی. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گاڈ کی طرف سے، ورنہ کوئی آتھر اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہتا. تو وہ سکھ، عیسائی، یہودی بڑے توجہ سے آپ کی بات سنے گا، سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یار بات تو بڑی لاجیکل کر رہا ہے. لیکن اگر وہ سننے والا بریلوی ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹوکا اٹھا کے لے آئے گا جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور کہے گا تو قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے گستاخانہ آیات پڑھتا ہے. اب اس کا ذہنی لیول یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں. اس سے بڑی کیا قرآن کی گستاخی ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن میں گستاخانہ آیات ہیں. اس کا تو مطلب ہے کہ گستاخ رسول تو پھر اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کا تو ایمان ہی چلا گیا. آپ ایک مسلمان کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پڑھ سکتے ہیں کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب یہ آپ اگر بات کریں تو ان کا تو علم غیب فارغ ہو گیا عقیدہ. علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، اور جتنا بتایا. حاضر و ناظر فارغ ہو گیا، استعانت مشکل کشائی کا فارغ ہو گیا، وسیلہ اور توسل کے نام پہ جو دھوکہ دیا ہوا ہے، نام وسیلے کا لیتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ سب کچھ فارغ ہو گیا. یہ آیت آپ کسی مسلمان کے سامنے پڑھتے ہوئے ونریبل ہو جاتے ہیں. یہ آیات تو بڑی سخت تھیں. یہاں تو میرے بھائی قل انما انا بشر مثلکم پڑھنے کے پیچھے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. ہمارے جہلم کے ضلع کے اندر ایک علاقہ ہے پنڈ دادن خان، یہ جو فواد چودھری صاحب کا آپ سمجھ رہے ہیں، وہاں پر ایک جماعت اسلامی کے امام مسجد کو صرف اس لیے توہین مذہب کا الزام لگا کئی سال پہلے کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام ہماری طرح انسان ہے، مرتبے میں نہیں، سپیشی ہونے پہ. اب وہ گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو گستاخی بنایا، اور پھر جج کو بات سمجھ بھی آ گئی، لیکن جج کی لائف بھی ونریبل تھی. جج نے ڈرتے ہوئے اس کی ضمانت نہیں دی، وہ بندہ جیل میں چلا گیا. پھر کرتے کرتے بڑی کورٹ سے کئی سال کے بعد اس کی ضمانت ہوئی. ضمانت کے بعد وہ جمعہ پڑھانے کے لیے جب پہلی دفعہ آیا مسجد میں، مسجد سے باہر نکلا تو اس کو اور اس کے بیٹے کو برسٹ مار کے موقع پہ شہید کر دیا. اب ایسے ملک کے اندر جہاں آپ آیت اور حدیث نہ پیش کر سکیں، جہاں اگر آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ یہ کس نے کہا ہے، ایک عام بریلوی جس کو یہ نہ پتا ہو، میری وجہ سے تو سب کو پتا چل گیا ہے. عام بریلوی سے کہیں کہ یار وہ ایک ہمارے محلے میں مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو تم میں جو محمد کی عبادت کرتا ہے نا، جان لے محمد تو مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو وہ تو آپ کا گاٹا اتار دے گا. وہ کہے گا اتنی بڑی گستاخی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کون کرتا ہے؟ شرک تو ختم ہو چکا ہے، اور تم اتنا گستاخانہ جملہ بول رہے ہو کہ محمد مر چکے. حالانکہ یہ سیم الفاظ بخاری میں کم از کم 4 جگہ آئے ہیں. حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں انہوں نے محفل میلاد نہیں کی ہے، اور آیت کریمہ یا ختم خواجگان نہیں پڑھا، نہ نعتیں پڑھی ہیں، بلکہ وہ بات کہی جو سب سے خطرناک تھی، خطرناک بھی نہیں.
خطرناک تھی، جس کو سن کے آج ہماری کانپیں ٹانگ جائے، یعنی کہ ٹانگیں کانپ جائیں. تو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ہاں جی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے. اب کوئی حضرت ابوبکر سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی یہ فرضی جملے بولنے کی، جبکہ صحابہ میں تو شرک بھی کوئی نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کی عبادت بھی کوئی نہیں کرتا تھا، اور بریلوی علماء بھی بتاتے ہیں کہ شرک تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، پھر آپ یہ فرضی جملے کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ حضور ہمیں کہہ کے گئے ہیں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا. صحیح بخاری کی حدیث. جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. حضرت ابوبکر کو یہ بات پتا تھی. پہلا جملہ انہوں نے یہ بولا، اس کے بعد پھر اپنے جملے کی تائید میں قرآن کی آیات پڑھی. پہلے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ افإن مات او قتل. اس کے بعد دوسری آیت پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30. انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. یہ دو آیات حضرت ابوبکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں پڑھی. ہم اس طرح کا جملہ بول دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس میں تو کہیں لکھا نہیں ہوا. یہ انجینئر صاحب خود سے جملے بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں جناب منی گاڈ، ٹھیک ہے، کبھی یہ کوئی ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں. یہ ٹرمز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا آیات کو ناکافی سمجھا تھا؟ صرف آیتیں ہی پڑھ دیتے نا. ان کو یہ پتا تھا کہ آیات کے بعد اس کی ایکسپلینیشن میں نے اس موقع کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے، ورنہ تو قرآن پرانا ہو جائے گا نا. ہر آنے والے زمانے میں قرآن پاک کی ضرورت پڑے گی. اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ تو بہت عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن میری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی تھی کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر مشہور ہوئی اس وقت اللہ نے آیات نازل کی تھی. اور حضرت ابوبکر کا دماغ کدھر گیا، انہوں نے وہ آیات لگا کے اس موقع پہ فٹ کی. چلیں یہ تو آیات تھی. جو اپنا جملہ بولا سٹارٹ میں وہ تو اپنا فرضی جملہ بولا نا، وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، ان کا ذاتی اجتہاد. اور میں نے یہ حدیث تو بخاری سے بیان کیا نا، یہ حدیث جب المستدرک للحاکم میں آتی ہے نا، اس میں تو تفصیل موجود ہے کہ یہ آیات کن موقع پہ نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. کیونکہ آپ کو زخم اتنا لگا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے بلڈ پریشر آپ کا لاس ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے پھر ایک ڈھال کو الٹا کر کے مولا علی اس میں پانی لے کے سیدہ فاطمہ نے اس زخم کو دھویا اور پھر ایک کپڑے کی راکھ کے ذریعے اس زخم کا خون روکا گیا. اور المستدرک حاکم میں ایک تیسری آیت بھی ہے جو پڑھی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے. وہ آیت پتہ کیا تھی؟ بخاری میں تو دو آیتیں ہیں نا، دیکھیں نا یہی فائدہ ہوتا ہے نا، آپ دوسری کتابیں پڑھیں تو آپ کو مزید کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے. وہ آیت انہوں نے پڑھی سورۃ الانبیاء سے. کسی مسلمان کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ عقیدت تو رکھے پیغمبروں سے اور سورہ انبیاء نہ اس نے پڑھی ہو. سورہ انبیاء کا پہلا صفحہ نہیں کوئی مسلمان پڑھ سکتا آج کا، جو اس کے عقیدے نبیوں کے بارے میں بتائے گئے، کیونکہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. انتہائی گستاخانہ آیات ہیں ان کی ڈاکٹرن میں، ہماری ڈاکٹرن میں بالکل ٹھیک ہے. آیات کیا پڑھی انہوں نے؟ آیت نمبر 8 پڑھی سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کے پہلے صفحے میں، سورۃ نمبر 21. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بنایا تھا کہ اس کا جسم ایسا ہو کہ وہ کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. اللہ نے کیٹاگوریکلی کہا کہ تمام پیغمبروں کو ہم نے یوں بنایا کہ ان کے جسم کھانے کے محتاج تھے، اور دوسرا وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، موت ان کو آ گئی. یہ آیت بھی حضرت ابوبکر نے پڑھی، یہ حاکم میں یہ روایت ہے. صرف نبی علیہ السلام نہیں، سارے انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے یہ کہ ان کے جسم روٹی کھانے کے محتاج تھے اور ہمیشہ نہیں رہے. تو جو روٹی کا محتاج نہ ہو اور ہمیشہ ہو وہ اللہ ہوتا ہے، اور جو روٹی کا محتاج ہو اور ہمیشہ نہ رہے اسے موت آ جائے
وہ غیر خدا ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا نا کہ وہ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، کھانا کھاتے تھے۔ یہاں اللہ نے تمام انبیاء کے بارے میں ذکر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تیسری آیت یہ بھی پڑھی۔ اب مجھے بتائیں یہ سیم 3 آیات آج کے دور میں من و عن اسی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ آپ اگر یہ کہہ دیں نا محمد مر چکے، لوگ کہتے ہیں تو مر جا۔ ایسے ہی قرآن میں لفظ ہے افَإِن مَاتَ إِنَّكَ مَيِّتٌ۔ ان ظالموں نے گستاخیوں سے بچنے کے لیے اس کا ترجمہ کر دیا، اے نبی تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ تازہ کرو کیسی ہوشیاری سے ترجمہ۔ انتقال کا مراد ہے کہ ادھر سے ادھر شفٹ ہونا ہے۔ اگر یہ وصال فرما جائے، یہ شہید کر دیے جائیں، تازہ کریں، یعنی وفات بھی عربی کا لفظ تھا، اللہ نے وفات کی بجائے لفظ استعمال کیا اماتا۔ انہوں نے موت کا ترجمہ وفات بھی نہیں کیا، یعنی جا کے وصال شریف، اور وصال کا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کا ملاپ ہو گیا، یعنی وہ موت کے لفظ کو کسی طریقے سے بیچ میں سے ہٹانا چاہتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیغمبروں کو موت آ جاتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے بولیں وہ کہتے ہیں وصال فرما گئے، بلکہ وہ تو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں سن میں فلاں وصال فرما گئے۔ اندازہ کریں، آپ درباروں کے بارے میں کہتے ہیں شہید کر دیے، آپ کے نا دربار توڑ دیے، وہ کہتے ہیں یہ توڑے کا مطلب شہید، انہیں کہ شہید تو حلال چیز ہوتی ہے، جو خود ہی حرام چیز ہو اس کو توڑنا شہادت کہاں سے ہو گیا؟ جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے۔ اللہ کے نبی جس کام سے منع فرما دے، وہ کام جو بندہ کرے اس کو جو ریورس کرے، اس کو یہ کہیں گے کہ اس نے وہ مزار شہید کر دیا ہے۔ شہید تو وہ حلال چیز ہوتی ہے، حرام چیز تو نہیں شہید ہوتی۔ ایسے ہی لیکن اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کتابوں کے دین میں، یہ کتابوں کا خدا ہے جو اس طرح بات کرتا ہے۔ بابوں نے تو صدیوں میں کیا سے کیا دین کا حلیہ بگاڑ دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ابھی بھی کریڈٹ دیتا ہوں یوٹیوب کو، دنیاوی تعلیم کو، کہ لوگوں کو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ مجبور کیا۔ ادروائز جس طرح پچھلے 1000 سال سے یہ جانور کے جانور تھے، ابھی بھی انہوں نے جانور ہی رہنا تھا، اور ان جانوروں نے اپنی جگہ جانوروں کو ہی اپنا جو ہے وہ وارث چھوڑ کے جانا تھا اگر یوٹیوب حافظہ اللہ نہ ہوتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔